بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہذا ہوا کلام القدماء ومعظم خلافیاتہ مع الفرق الاسلامیہ خصوصاً المعتزلہ۔ اس سے پہلے والے درس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ علم کلام کا نام کیوں دیا گیا۔ اس کی کئی وجہیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ عام طور پر جو بیان کی جاتی ہے، آخری وجہ علم کلام نام رکھنے کی جو آخری وجہ ہے، انہوں نے یہ بتائی تھی کہ علم کلام کی بنیاد ایسی قطعی دلیلوں پر ہوتی ہے جن میں سے اکثر کی تائید سمعی دلیلوں سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے دل میں اس کی اثر آفرینی اور اس کا سرایت کرنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی اثر آفرینی کی بنیاد پر اس کے دخول اور سرایت کرنے کی بنیاد پر اس کا نام کلام رکھا گیا، جو کلم سے مشتق ہے اور زخم کے معنی میں ہے۔ علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ یہی قدماء کا کلام ہے۔ متقدمین متکلمین جو ہوئے ہیں، ان کے کلام میں فلسفے کی آمیزش نہیں تھی۔ فلسفے کے جو اصول ہیں، اس کے جو قواعد ہیں، متقدمین متکلمین ان کو زیر بحث نہیں لاتے تھے۔ ان کی بحثیں دلائل قطعیہ پر مشتمل ہوتی تھیں، جن میں سے زیادہ تر دلیلیں سمعی ہوتی تھیں، قرآن سے ہوتی تھی، حدیث سے ہوتی تھی، اجماع سے دلائل وہ پیش کرتے تھے، قیاس سے وہ حجت قائم کرتے تھے۔ اب بنیادی طور پر ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ متقدمین متکلمین جب اپنے کلام کو فلسفے کی آمیزش سے خالی رکھتے تھے، ایسے ہی قطعی دلیلیں پیش کرتے تھے جن میں سے زیادہ تر سمعی ہوتی تھیں، قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس کے ذریعے سے دلائل ہوتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور پھر فلسفے کی آمیزش، فلسفے کا اختلاط علم کلام کے ساتھ کیسے ہوا؟ یہ ساری چیزیں علامہ تفتازانی بیان کریں گے۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے، یہ جواب دیں گے، ہے نا؟ پہلا سوال یہی اٹھے گا کہ صرف ایسی قطعی دلیلیں جو زیادہ تر سمعی ہوں، انہی کو کیوں یہ متقدمین متکلمین پیش کرتے تھے؟ اس کا یہ جواب دے رہے ہیں، وَمُعَظَّمُ خِلَافِيَاتِهِ مَعَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ۔ ان متقدمین متکلمین کے بیشتر اختلافات اسلامی فرقوں کے ساتھ تھے۔
حدیث شریف میں جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں آپ سب، تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ الا ملۃ واحدہ۔ 73 فرقوں میں یہ امت منقسم ہو جائے گی، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا وہ ایک کون ہے؟ رسول کریم نے جواب دیا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر رہیں گے، اگر ان کے نقش قدم پر لوگ چلیں گے تو وہ حق پر ہوں گے۔ بہت سے فرقے وجود میں آئے، متقدمین متکلمین کا جو اختلاف تھا وہ انہی اسلامی فرقوں کے ساتھ تھا۔ ان میں سے زیادہ تر آپ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ان میں سے بہت ایسے ہیں جن کی تکفیر بھی کی گئی ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی تکفیر نہیں کی گئی ہے۔ سب کو اسلام کی جانب منسوب کرنا، مال فرق الاسلامیہ، اسلامی فرقے یعنی سب مسلمان تھے۔ بعض کا معاملہ تو یہ تھا کہ کفر کی حد تک وہ پہنچ چکے تھے۔ یہاں فرق اسلامیہ علامہ تفتازانی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کی جانب منسوب کرتے تھے، قرآن حدیث اجماع قیاس ان کو حجت مانتے تھے۔ ان کا حکم کیا بنے گا علم کلام کی بنیاد پر یا فقہی طور پر، وہ الگ بحث ہے۔ چونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اسلام کی جانب منسوب کرتے تھے، اس لیے ان سب کو اسلامی فرقہ کہا جاتا ہے۔ وہ معظم و خلافیاتی ہی متقدمین متکلمین کے بیشتر اختلافات اسلامی فرقوں کے ساتھ تھے، خصوصاً المعتزلہ، بالخصوص معتزلہ کے ساتھ ان کے اختلافات تھے۔ اور یہ سب اسلامی فرقے جو ہیں حجت مانتے تھے سمعی دلیلوں کو، اس لیے متقدمین متکلمین کے کلام میں ایسی دلائل قطعیہ ہیں کہ جن کی سمعی دلیلوں سے تائید ہوتی۔ سامنے والا جب ان کو تسلیم کر رہا ہے تو اس کے سامنے دلیل بھی وہی پیش کی جائے گی۔ ان کے دور میں جو مخالفین تھے وہ سمعیات کو قبول کرتے تھے، اس لیے قرآن و حدیث اجماع اور قیاس کے ذریعے سے ان کے سامنے حجت پیش کی جاتی تھی۔ اسلامی فرقوں میں خصوصیت کے ساتھ معتزلہ سے بیشتر اختلافات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں لأنهم اول فرقة اسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاہر السنہ، اس لیے کہ معتزلہ یہ پہلی جماعت ہے جنہوں نے اس کے خلاف قواعد کی بنیاد رکھی جس کے مطابق ظاہر سنت کا ورود ہوا ہے۔ نصوص کو ان کے ظاہر سے پھیر کر کے اختلافات کی ان لوگوں نے بنیاد رکھی، ہر چیز کو فلسفہ اور اصول فلسفہ کی روشنی میں ان لوگوں نے دیکھنا شروع کیا۔ اختلافات کی چونکہ ان لوگوں نے بنیاد رکھی ہے، اس لیے متقدمین متکلمین کا اختلاف زیادہ تر خصوصیت کے ساتھ معتزلہ کے ساتھ ہے۔ ان کو معتزلہ کیوں کہتے ہیں اس کا بیان بعد میں آ رہا ہے۔ یہاں ایک چیز اور ہے کہ انہیں سب سے پہلا فرقہ کہا گیا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ جیسے قرآن مقدس میں ہے لا تکونوا اول کافر بھی، اس کے بارے میں ہے یہ آیت کریمہ، یہود کے بارے میں، اور وہ پہلے کافر نہیں بلکہ قریش پہلے کافر ہیں، انکار کرنے والے۔ آیت کریمہ لا تکونوا اول کافر میں مراد یہ ہے اول کافر بھی میں کہ قرآن کا انکار کرنے والوں میں سب سے زیادہ سخت نہ ہو جاؤ، اور یہ یہود سے خطاب ہے۔ ایسے ہی معتزلہ جو تھے اگرچہ یہ تاریخی حیثیت سے
سب سے پہلا فرقہ نہیں ہے، لیکن ان کا اختلاف سب سے زیادہ شدید تھا۔ اس بنیاد پر یہاں علامہ تفتازانی نے انہیں پہلا فرقہ کہا۔ اس کے خلاف جس پر ظاہر حدیث کا ورود ہوا ہے، یعنی ظاہر حدیث پر یہ لوگ عمل نہیں کرتے تھے، اس کو چھوڑ کر کے اپنی عقل کو کا گھوڑا دوڑاتے تھے۔ وجرا علیہ جماعت الصحابہ فی باب العقائد، اور جس کے مطابق صحابہ کرام کی جماعت عمل پیرا تھی، اس کے خلاف ان لوگوں نے قواعد کی بنیاد رکھی فی باب العقائد، عقائد کے باب میں۔ تو عقائد کے باب میں صحابہ کرام کی جماعت جس پر چل رہی تھی اور ظاہر سنت کا جس کے مطابق ورود ہوا ہے، اس کے خلاف معتزلہ نے قواعد کی بنیاد رکھی۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ متقدمین کا اختلاف انہی کے ساتھ ہے۔ وذالک، وجہ کیا ہوئی ان کے ظہور میں آنے کی، کیسے یہ پیدا ہوئے، اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے لأن رئیسہم، کہ ان کا سرغنہ واصل ابن عطا اعتزل عن مجلس الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے الگ ہو گیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم تابعی ہیں۔ ان کی والدہ ہیرا یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی، ام المومنین کی خادمہ تھی۔ ان کا بچپنے کا زمانہ تھا، جب ان کی والدہ کہیں چلی جاتی، ان کو بھوک لگتی، روتے تھے، تو ام المومنین انہیں دودھ پلاتی تھی، اپنے پستان کو ان کے منہ میں ڈال دیتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسی کی برکت ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے زبردست عالم ہوئے۔ بہت سے صحابہ کرام کا انہوں نے زمانہ پایا ہے۔ حضرت عمر کے آخری دور خلافت میں ان کی پیدائش ہوئی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کی گفتگو میں انبیاء کرام کی گفتگو کی چاشنی تھی، وہ بات کرتے تھے تو اتنی چاشنی تھی لوگ سنتے رہ جائیں۔ بہت بڑے امام تھے۔ ان کا ایک شاگرد تھا واصل ابن عطا۔ ایک شخص حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آیا، سوال کیا کہ اس دور میں ہم کشمکش میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ مضر نہیں ہے، وہ ایمان والا ہے۔ آپ بتائیے ہم عمل کس پر کریں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ ابھی حضرت حسن بصری سوچ رہے تھے کہ اس کو کوئی جواب دے کہ واصل ابن عطا آپ کی مجلس سے اٹھا، مسجد کے ایک ستون کے پاس گیا اور وہاں کھڑے ہو کر کے چلانے لگا کہ نہ مومن ہے وہ، نہ کافر ہے، وہ نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے۔ بار بار اس کا اعادہ وہ کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا اعتزل عنا واصل ابن عطا، واصل ہم سے الگ ہو گیا۔ اسی بنیاد پر ان لوگوں کا نام معتزلہ رکھا گیا، اس لیے کہ ان کا سرغنہ واصل ابن عطا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے الگ ہو گیا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے وہ نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ معتزلہ کے نزدیک عمل ایمان کا رکن ہے، رکن ایمان عمل ارتکاب کبیرہ کی بنیاد پر فوت ہو گیا، اس لیے وہ مومن نہیں رہا، کافر نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر جو چیزیں ضروری ہیں شہادتین اور اس کے علاوہ قرآن کا اقرار، تمام چیزیں اگر پائی جا رہی ہیں، تصدیق پائی جا رہی ہے، تو اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو ایک رکن ایمان کا تو اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے وہ مومن نہیں ہے، لیکن تصدیق پائی جا رہی ہے، اس لیے کافر نہیں۔
یقرر ان من ارتکب الکبیرۃ، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے وہ نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے. وَيُثْبِتُ الْمَنْزِلَةَ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، اور ایمان و کفر کے درمیان واسطہ ثابت کرتے ہوئے کہ ایمان و کفر کے درمیان ایک واسطہ ہے. ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو نہ مومن ہے اور نہ کافر ہے، یعنی جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے. ہمارے ائمہ، ہمارے علماء کے نزدیک گناہ عمل ایمان کا رکن نہیں ہے، جز نہیں ہے. تصدیق قلبی، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان کا نام ہمارے نزدیک ایمان ہے. بحث اس کی بعد میں آئے گی. تو چونکہ عمل یہ جزو ایمان نہیں ہے، اس لیے ارتکاب مرتکب کبیرہ ہمارے نزدیک مومن ہے، کافر نہیں. فقال الحسن، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، قد اعتزل عنا، واصل ہم سے الگ ہو گیا، فسموا المعتزلہ، اس لیے ان کا نام معتزلہ پڑ گیا. اسی حضرت حسن بصری کے کہنے کی وجہ سے وَهُمْ سَمَّوْا أَنفُسَهُمْ أَصْحَابَ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ، اور معتزلہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھتے ہیں. انہوں نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو معتزلہ کہنے میں بھی فخر محسوس کرتے ہیں. فخر کے ساتھ وہ اپنے آپ کو معتزلہ کہتے ہیں، اعتزال کی جانب اپنے آپ کی نسبت کرتے ہیں. وہ معنی یہ لیتے ہیں کہ ہم باطل سے بچ گئے، ہم باطل سے بچ گئے. اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو معتزلہ کہتے ہیں اور اس نام میں اپنے لیے وہ فخر محسوس کرتے ہیں. کشاف، جو صاحب کشاف زمخشری جو بڑا معتزلی تھا، وہ فخر سے اپنے آپ کو معتزلی کہتا تھا اسی معنی کے اعتبار سے. لیکن عمومی طور پہ یہ لوگ اپنا نام کیا رکھتے ہیں؟ اصحاب العدل والتوحید. بڑا پرکشش نام ہے. جیسے آج کل کے غیر مقلدین ہیں، وہ نام کیا رکھتے ہیں؟ اہل حدیث. جو چکڑالوی ہیں وہ نام رکھتے ہیں اہل قرآن. بڑا پرکشش نام ہے وہ بھی. اسی طریقے سے یہ لوگ بھی نام کا بڑا فرق پڑتا ہے، اس لیے نام رکھنے میں بہت احتیاط چاہیے. ہم لوگوں کے گھروں میں ہوتا کیا، جیسا چاہا نام رکھ دیا. نام بہت سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، اس سے بھی آدمی کا میلان بڑھتا ہے اس کی جانب. اس کی جانب تعلق، اس سے تعلق ہوتا ہے. نام اچھا ہونا چاہیے. بہرحال ان لوگوں نے اپنا بڑا اچھا نام رکھا، بہت پرکشش نام رکھا، اصحاب العدل والتوحید. اصحاب العدل یہ اپنے آپ کو کیوں کہتے تھے؟ لقولہم بوجوب ثواب المطیع وعقاب العاصی علی اللہ تعالی. اپنے اس قول کی وجہ سے کہ اللہ تعالی پر فرما بردار بندے کو ثواب دینا واجب ہے اور نافرمان بندے کو عذاب دینا اللہ پر واجب ہے. یہ عدل ہے نا. اگر کسی نے نیک کام کیا ہے تو اسے جنت دے، نہیں دینا مجبوری ہے، واجب ہے اس پر. واجب کا مطلب کیا ہوا؟ کرنا ہی کرنا ہے نا. چاہے یا نہ چاہے آپ کو کرنا ہے. نہیں کریں گے اگر بندے پر ہے تو گنہگار ہوگا. ایسے ہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ اپنے فرما بردار بندے کو ثواب دے. اللہ پر واجب ہے کہ جو بندہ نافرمانی کر رہا ہے، معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، اسے عذاب دے، اسے جہنم میں ڈالے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پر کچھ واجب ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے. اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. وہ اپنے نیک بندوں کو ثواب دیتا ہے، جنت دے گا، یہ اس کا فضل ہے. گنہگاروں کو عذاب دے گا، انہیں جہنم میں داخل کرے گا، یہ اس کا عدل ہے. اگر وہ اس کے برعکس بھی کرے تو اس پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے.
وہ مختار کل ہے نا، قادر مطلق ہے، جیسے چاہے وہ کرے. لیکن عادت الہیہ یہی جاری ہے کہ نیک بندے کو وہ ثواب دیتا ہے، جنت میں داخل کرے گا، اور گنہگاروں کو جہنم میں داخل کرے گا، انہیں عذاب دے گا. یہ عادت الہیہ جاری ہے نا. لیکن اگر وہ عاصی کو ثواب دے، مطیع کو مطیع پر عقاب کرے، تو اس پر کوئی عقاب نہیں ہے، اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. وہ لوگ چونکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ مطیع کو ثواب دینا، عاصی کو عقاب دینا اللہ پر واجب ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اصحاب توحید کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ صفات قدیمہ کی نفی کرتے ہیں. صفات وہ نفی صفات القدیمہ ہو، اللہ عز و جل سے صفات قدیمہ کی نفی کرنے کی وجہ سے. یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں وہ صفات اس کی عین ذات ہیں. ہمارا مذہب کیا ہے یہ اس کتاب میں بعد میں آئے گا، تو ہم وہی اپنا مذہب تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. یہاں صرف ہمیں اتنا سمجھانا ہے کہ معتزلہ صفات قدیمہ کی اللہ عز و جل سے نفی کرتے ہیں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی ذات، صفات جو ہیں وہ اس کی ذات کا عین ہے، کیونکہ اگر صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کی غیر ہوں تو تعدد قدمہ لازم آئے گا، کئی قدیم کا ہونا لازم آئے گا، اور جو شرک کی جانب مفضی ہے. اگر صفات باری تعالیٰ اس کی ذات کا غیر ہوں تو تعدد قدمہ لازم آئے گا، اور یہ توحید کے منافی ہے، مفضی الی الشرک ہے، شرک کی جانب لے جانے والا ہے. تو اب چونکہ صفات قدیمہ جو ہیں اس کی یہ لوگ ذات باری تعالیٰ سے نفی کرتے ہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں. اگر ان کو موجود مانا جائے گا تو ایسی صورت میں تعدد قدمہ لازم آئے گا، اس کی بنیاد پر شرک کا لزوم ہوگا، اور آدمی واقعی میں موحد نہیں رہ جائے گا. صفات قدیمہ کی نفی کر کے یہ اپنے آپ کو اول درجے کا موحد ثابت کرتے ہیں. اشاعرہ کا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ ذوات قدیمہ کا اس بات تو شرک ہے، صفات قدیمہ کا اس بات یہ شرک نہیں ہے. تفصیل بات میں وہ نفی صفات القدیمہ ہو، اور اللہ عز و جل کی ذات سے صفات قدیمہ کی نفی کرنے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اصحاب توحید کا نام دیتے ہیں. یہ لفظ نشر مرتب ہے. اصحاب عدل کہتے ہیں اس وجہ سے، اور اپنے آپ کو اصحاب توحید کہتے ہیں اس وجہ سے، ہے نا، دوسری وجہ سے. ثم انہم توغلوا، یہ تو تھا کہ متقدمین متکلمین نے اپنے کلام میں سمعی دلیلوں کو جگہ دی، پھر ان معتزلہ نے غلو سے کام لیا علم کلام میں. وتشبثوا بأزيال الفلاسفہ فی کثیر من الاصول والاحکام، اور بہت سے قواعد اور بہت سے احکام میں ان لوگوں نے فلاسفہ کا دامن تھام لیا. تشبثہ کا معنی ہوتا ہے تعلقہ. وشاع مذہبہم فیما بین الناس، اور ان کا مذہب لوگوں کے درمیان عام ہو گیا، شائع و ضائع ہو گیا. الی ان قال، یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن اشعری جو علم کلام کے ائمہ میں سے ایک ہیں، عرب ممالک میں زیادہ تر لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں. ہم لوگ کیا ہیں؟ ماتریدی. امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حنفی بھی تھے. وشاع مذہبہم، اور ان کا مذہب لوگوں کے درمیان عام ہو گیا، یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے ابتدائی دور میں ابو الحسن ابو علی جبائی کے شاگرد تھے،
اور یہ ابو علی جبائی معتزلہ کا سرغنہ تھا، بہت زبردست عالم تھا معتزلہ کا، اسی کے شاگرد تھے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک زمانے تک اس کے پاس رہے، اس کی جانب سے مناظرہ کرنے جاتے تھے کیونکہ اس کی زبان بہت تیز نہیں چلتی تھی، اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت چرب زبان تھے، تو مناظرے میں وہ انہیں کو آگے بڑھاتا تھا، خود رہتا تھا لیکن مناظرہ وہی کرتے تھے، تو اس کی شاگردی میں رہتے تھے۔ اللہ نے بعد میں توفیق دی اور پھر انہوں نے معتزلہ کا جو رد کیا وہ انہیں کا حصہ ہے۔ اس کے کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، واقعات آپ پڑھ لیجئے گا، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کے ہم واقعات بیان کریں۔ اعلان قال، یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد ابو علی جبائی سے فرمایا، ما تقول فی ثلاثۃ اخوۃ، آپ ایسے تین بھائیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، مات احدہم مطیعا، جن میں سے ایک کا انتقال فرما برداری کرتے ہوئے ہوا، والآخر عاصیا، دوسرے کا انتقال نافرمانی کی حالت میں ہوا، والثالث صغیرا، اور تیسرا انتقال کر گیا بچپنے میں۔ یہ اس کی لگام کو ڈھیل دینے کے لیے ہے نا، اگر وہ چاہتے تو بات کو مختصر بھی کر سکتے تھے، لیکن بات کو انہوں نے پھیلا دیا، تین لڑکوں کو رکھا، پھر اس سے سوال کیا کہ ان تینوں کے بارے میں اپنے معتقدات کی روشنی میں آپ جواب دیں، کیونکہ ان کا ایک اعتقاد یہ ہے کہ اللہ پر اصلح للعباد واجب، اللہ پر واجب ہے کہ وہی کرے جو بندے کے لیے مناسب، اگر بندے کے خلاف کوئی کام ہے تو اللہ اس کو نہیں کر سکتا، اصلح للعباد یہ اللہ پر واجب ہے نا۔ اسی ان کے اعتقاد کی بنیاد پر امام ابو الحسن اشعری نے اپنے استاد ابو علی جبائی معتزلی سے سوال کیا تھا، جواب سنیں، فقال، ابو علی جبائی نے جواب دیا، ان الاول یثاب فی الجنہ، ٹھیک ہے، پہلے کو جنت میں ثواب دیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، والثانی یعاقب بالنار، دوسرے کو جہنم میں سزا دی جائے گی، والثالث لا یثاب ولا یعاقب، تیسرے کو نہ ثواب دیا جائے گا نہ عقاب دیا جائے گا۔ جواب اس کا ہو گیا۔ فقال الاشعری، حضرت امام ابو الحسن اشعری نے فرمایا، پھر کیونکہ ان کا ناقدانہ ذہن تھا، اس پر معارضہ کیا، تو انہوں نے فرمایا، فَإِنْ قَالَ الثَّالِثُ، اگر تیسرا لڑکا جو بچپنے میں مر گیا ہے وہ اپنے رب سے کہے، یا ربی، اے میرے رب، لما امتنی صغیرا، تو نے مجھے بچپن ہی میں کیوں موت دے دی، وما ابقیتنی، اور تو نے مجھے باقی نہیں رکھا کیوں، الی ان اکبر، یہاں تک کہ میں بالغ ہوتا، بڑا ہوتا، فأؤمن بک، میں تجھ پر ایمان لاتا، وہ ہوتی آقا، تیری فرما برداری کرتا، فادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہوتا۔ یہ کیا کہ مجھے بچپن میں موت آ گئی، اب میں نہ جنت میں جاؤں گا نہ جہنم، یہ تو میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اصلح للعباد نہیں ہے، اصلح للعباد۔ اب اگر یہ اعتراض بچپن میں انتقال کرنے والا بچہ اپنے رب سے کرے تو اسے اللہ کیا جواب دے گا، ہے نا؟ فماذا یقول الرب، تو اللہ کیا کہے گا، کیا جواب دے گا اس اپنے بندے کو، فقال، اس کا جواب آسان تھا، ہے نا؟ تو ابو علی جبائی نے کہا، یقول الرب، اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، انی کنت اعلم منک، میں تیرے بارے میں جانتا تھا، انک لو کبرت، کہ اگر تو بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، لعصیت، تو ضرور تو نافرمانی کرے گا، فدخلت النار، اور تو جہنم میں چلا جائے گا، فکان الاصلح لک ان تموت صغیرا، اس لیے تیرے لیے یہی مناسب تھا کہ تو بچپن میں مر جائے، یعنی علم الہی میں یہ تھا کہ اگر یہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، تو نافرمانی کر کے جہنم میں جائے گا، اس لیے اللہ نے اسے بچپنے ہی میں موت دے دی، کیونکہ یہی اس کے لیے اصلح ہے، مناسب ہے کہ اسے بچپن میں موت آ جائے، جہنم میں نہ جائے۔ بات پوری ہو گئی۔ حضرت
امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنا اصل اعتراض پیش کیا. فقال الاشعری، تو حضرت امام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنْ قَالَ الثَّانِي، اگر دوسرا بندہ جو جوان ہو کر کے اپنی عمر کا ایک زیادہ تر حصہ گزار کر کے مرا ہے، وہ کہے یا ربی، اے میرے رب، لما لم تمتنی صغیرہ، تو نے مجھے بچپن میں کیوں نہیں مار دیا، موت دے دی بچپن میں، لے اللہ حاصل، تاکہ میں تیری نافرمانی نہ کروں، فلا ادخل النار، اور میں جہنم میں نہ جاؤں، مجھے بچپن میں موت دے دیتا. فماذا یقول، اب اللہ اس کے لیے اس کو کیا جواب دے گا؟ اس کے لیے تو اصلہ یہی تھا کہ بچپن میں اسے موت آ جائے، مناسب یہی تھا. فبہت الجبائی، تو ابو علی جبائی معتزلی لاجواب ہو گیا، حیران رہ گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا. جب حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دیکھا تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ مذہب صرف عقلی گھوڑے دوڑانے کے لیے ہے، اسلاف سے اس کا تعلق نہیں. اس لیے انہوں نے ابو علی جبائی کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، اعتزال سے بھی الگ ہو گئے، اور انہوں نے، اور یہ متکلمین کے عشائرہ کے امام ہیں، بہت سے قواعد انہوں نے اس سلسلے میں وضع کیے. فبہت الجبائی، جبائی مبہوت رہ گیا. وترک الاشعری مذہبہ، امام اشعری نے اس کا مذہب چھوڑ دیا. فاشتغل ہوا ومن تبعہ بابطال رائے المعتزلہ، اور وہ اور ان کے متبعین معتزلہ کی رائے کو باطل کرنے میں مشغول ہوئے. وہ اس بات ما ورد بہ سنہ، اور جس کے مطابق سنت کا ورود ہوا ہے اس کو ثابت کرنے میں مشغول ہوئے، اور جس کے مطابق صحابہ کی جماعت چلی ہے اس کو ثابت کرنے میں لگ گئے. فسموا اہل السنت والجماعہ، فسموا اہل السنت والجماعہ، چنانچہ ان لوگوں کا نام اہل السنہ والجماعہ.